اگر آپ کو زندگی میں چین اور سکون چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دلی سکون پہنچے، تو آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کتنی طاقت ہے، اس کے بارے میں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ چلے میں آپ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، یا اس کو آپ نوٹ کر لیں یا میرے ساتھ اس کو یاد کر لیں۔ پہلے نمبر پہ استغفر اللہ، نمبر 2 لا الہ الا اللہ، نمبر 3 الحمد للہ، نمبر 4 لا حول ولا قوت الا باللہ، نمبر 5 حسبی اللہ ونعم الوکیل، نمبر 6 ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ان ذکر اور استغفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تم استغفار کرتے ہو تو اے انسان، تیرے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا، میں تو پر اپنی رحمت کی بارش بھی برساؤں گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو تمہیں وافر مقدار میں مال عطا فرماؤں گا، اور ایسی جگہ سے عطا فرماؤں گا جہاں پر تیری سوچ بھی نہیں جاتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ابھی بس نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں نیک اولاد عطا فرماؤں گا جو تیری خدمت کیا کرے گی، میں تمہیں وافر مقدار میں پھل بھی کھلاؤں گا جن کو تم ترستے ہو، میں تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، ہم پوری زندگی سکون اور چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں کوئی ٹینشن نہ ہو، عزت والی زندگی جس میں سکون کے 2 پل موجود ہوں۔ ہر انسان ایسی زندگی کی خواہش رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کثرت سے میرا ذکر کرتے ہو اور استغفار کرتے ہو، یعنی کہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے انسان، اگر تو یہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو میں تمہاری پوری زندگی کو سکون اور چین سے بھر دوں گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی میں یہ باتیں اپنی طرف سے آپ کا دل بہلانے کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھ میں اتنا شعور اور اتنی عقل نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی باتیں اپنی طرف سے بنا سکوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ اپنی کتاب قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بتلا چکا ہے۔ اسی لیے تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو انعامات بیان کر رکھے ہیں، آپ خود اس کو اپنی زبانی پڑھ سکیں۔ اور بحیثیت انسان اور مسلمان یہ ہمارا فرض بھی تو بنتا ہے کہ کم از کم ایک بار ہم زندگی میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بات چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو استغفار کرتے ہو، میری حمد و ثنا بیان کرتے ہو، تو تمہارے جسم کے اندرونی کمزوری، وہ کمزوری کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی جسمانی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، جیسی بھی کمزوری ہو، میں اس کو طاقت میں بدل دوں گا، کیونکہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقین مانے، جو انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے دولت عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے گمان تک نہیں کیا ہوتا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آ رہا ہو تو آپ خود بھی اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی امیر آدمی کو دیکھیں گے، یعنی کہ ایسے انسان کو دیکھیں گے جس کے پاس بہت پیسہ ہوگا، اس کے ہاتھ میں آپ کو ایک تسبیح لازمی ملے گی۔ اگر آپ کو تسبیح نہیں ملتی تو آپ اس کے پاس کچھ دیر بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ وہ اپنی زبان سے کچھ الفاظ کو ادا کر رہا ہوگا، جو کہ میں نے خود اس بات کو نوٹ کیا ہے۔ وہ اپنی زبان سے استغفار کی ورڈ لازمی یوز کر رہا ہوگا، یعنی کہ آہستہ الفاظ میں وہ استغفار پڑھ رہا ہوتا ہے،
اور اپنی ہیبٹس بنا چکا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ان تسبیحات کو اپنے معمول بنا لیں اور ہیبٹس بنا لیں۔ ان استغفار کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز کو بدلنے والا بردبار ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ جزاک اللہ۔